اسد اللہ خان صاحب، اب کیونکہ ہمارا مین کنسرن جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو یہاں پر شامل کرتے ہیں گفتگو کے اندر، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا آیا اس الیکشن کے اندر جس طرح ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہم اس طرح پورٹرے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پالیسی شفٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہاں پر کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی تو وہی رہے گی بے شک وہ کیملا آئیں یا ڈونلڈ آئیں؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان میں کچھ ایسا ماحول بن گیا تھا پچھلے کچھ مہینے سے کہ پاکستان میں بالخصوص ایک سیاسی جماعت نے کچھ امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہوگا، عمران خان کی رہائی کا امکان ہو جائے گا۔ اور یہ چونکہ گفتگو پاکستان میں کچھ ایسے لوگوں نے شروع کی تھی جو بین الاقوامی تعلقات پر کافی کمان رکھتے ہیں، مثلا ان میں ایک مشاہد حسین سید صاحب بھی ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب نے آج سے کچھ مہینے پہلے کہا کہ یہاں پر جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ عمران خان کو رہا کر دیں، ورنہ پھر نومبر میں الیکشن ہو گئے، ٹرمپ آ گئے تو پھر بھی تو رہا کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کیٹیگوریکلی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ لوگوں نے اس سمت میں سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور الیکشن ڈے کے قریب آئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جس طرح سے یہاں پر کچھ لوگوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں، کیونکہ اور اس کی ظاہر کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بنانی ہے، پینٹاگون کا بھی اس میں ایک شیئر ہوتا ہے۔ یہ خالصتاً پریزیڈنٹ کے کہنے پر یا پریزیڈنٹ کی خواہش پر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ پاکستان ان الیکشنز کا کوئی بہت بڑا حصہ بھی نہیں ہے یا موضوع بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات یا افغانستان میں حالات مختلف ہوتے یا پاکستان کے ہمسائے میں کوئی خدا نخواستہ جنگ چل رہی ہوتی جس سے امریکہ کے براہ راست مفادات وابستہ ہوتے تو شاید معاملہ مختلف ہوتا اور نظریں پاکستان کی جانب ہوتی۔ اس وقت پاکستان کوئی بہت بڑا موضوع نہیں ہے کہ اس کو موضوع بنا کر ووٹ لیے جائیں وہاں پر اور ووٹ مانگے جائیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن آپ اس کے باوجود یہ بھی نہیں کہہ سکتے موجودہ حالات میں کہ یہ مسلم کمیونٹی کا ووٹ ٹرمپ کے لیے ہے یا ہیرس کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ واضح طور پر ہم آج کسی نتیجے پر پہنچ پا رہے ہیں دونوں سوالوں کے جواب میں۔ ایک یہ کہ مسلم کمیونٹی مجموعی طور پر کس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کون پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر پاکستان ایک الگ موضوع ہے، اور تحریک انصاف اپنے لیے چونکہ کچھ امیدیں وابستہ کی ہیں تو کون عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو آخری سوال میں نے کہا یہ irrelevant سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ادھر انتخابات ہوں گے اگر ٹرمپ جیتتے ہیں اپنی حکومت بناتے ہیں اور یہاں پر پاکستان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے بڑی رائے کھل جائیں گی۔ میرا خیال ہے پاکستان میں انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے۔ ہاں، کچھ شیئر ہو سکتا ہے امریکہ کا، لیکن اس کے لیے پاکستان کی سچویشن کا امریکہ کے لیے سازگار ہونا بڑا ضروری ہے، جو اس وقت مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دیتا۔ رہا یہ سوال کہ آج اب پولنگ شروع ہو گئی ہے تو کس کا پلڑا بھاری ہے اور کون زیادہ جو جیتنے کے امکانات یہ ہوئے ہیں، ظاہر ہے ڈیموکریٹ اپنے طور پر دعویٰ کر رہے ہیں، ریپبلکنز اپنے طور پر دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظر اس وقت جڑی ہوئی ہے تمام ساری کی ساری ان سوئنگ سٹیٹس پر کہ جس کے سرویز کے آنے کا سلسلہ آخری دن تک بھی جاری ہے۔ اور اگر آپ ان 7 سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو ہمیں کم از کم 4 سٹیٹس ایسی دکھائی دیتی ہیں تازہ ترین سرویز میں کہ جہاں پر معمولی برتری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سٹیٹس میں حاصل ہے، جس میں ایریزونا ہے، جس میں جارجیا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، پینسلوینیا ہے۔ اسد صاحب، آپ پاکستان کی امپورٹنس پر جہاں پر اب جب بات آ رہی ہے تو یہاں پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، میری گفتگو کو میرا خیال ہے تھوڑا سا غلط ڈائریکشن میں لے کے گئے ہیں نجم صاحب۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایک غیر اہم ملک ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان کا وجود نہیں ہے، یا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ان الیکشنز میں پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا الیکشن پاکستان کی بنیاد پر نہیں ہو رہے۔ آپ بتائیے کملا ہیرس نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری کیمپین میں پاکستان کا کوئی نام لیا ہو یا ذکر کیا ہو یا نعرہ لگایا ہو یا پاکستان کے حوالے سے کوئی پالیسی دی ہو یا کہا ہو کہ میں وزیر اعظم میں پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں پاکستان کے لیے ہماری یہ پالیسی ہوگی ان انتخابات میں؟ اور نہ ہی ووٹر یہ سوچ کر ووٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا، نہ وہاں پر جو موجود ووٹرز ہیں ڈومیسٹک ایشوز میں اتنا الجھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ڈومیسٹک ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہو رہے۔
میرا خیال ہے پہلے بھی کہا اور میں جو دہرا رہا ہوں، اس میں میں پاکستان کو رد کہاں کر رہا ہوں؟ جیسا کہ نجم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان کو رد کر دیا، کہ پاکستان کا رد کرنا اس میں رد کرنا مقصد نہیں ہے، نہ یہ کہنا مقصد ہے کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ امریکی انتخابات میں ووٹر کے ذہن میں جو فیکٹرز موجود ہیں، پاکستان ان فیکٹرز میں موجود نہیں ہے، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے. اور دوسرا تو وہ میری بات سے اتفاق ہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو داخلی ایشوز ہیں وہ اس وقت امریکہ کے پیش نظر نہیں ہیں، اور نہ یہ اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ ہم جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے دونوں امیدواروں کے ذہن میں تو ہم عمران خان کے حوالے سے کیا پالیسی رکھیں گے اور عمران خان کا ہم نے کیا کرنا ہے یا پاکستان کے داخلی مسائل کا کیا کرنا ہے. یہ خواہشات ہیں، یہ اصل خواہشات ہیں، یہ کوئی پالیسی میں نہیں ہے چیز. ہاں، یہ خواہشات تک ہو سکتے ہیں، کسی ایک جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان جماعت کے جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بھی اس کو کرتے ہیں.